اگر تم خود کو 24 دن کی عمر میں دیکھتے تو تمہیں انسان نظر نہیں آتا، تمہیں نظر آتا ایک کیڑا، اور اللہ تعالیٰ انسان کے اس مرحلے کو عالقہ کہتے ہیں، یعنی ایک لیچ اور چمٹنے والی جوں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس لفظ کے بولے جانے کے پیچھے ایک سائنسی حقیقت جانو گے تو قرآن پر واہ واہ کر اٹھو گے۔ عربی زبان میں عالقہ کے 3 معنی آتے ہیں: خون کا لوتھڑا، لٹکی ہوئی چیز اور ایک جونک۔ صدیوں تک مفسرین کرام قرآن کے اس مقام کا جہاں اللہ نے انسان کے پروسیس کا ذکر کیا وہاں عالقہ کا معنی خون کا لوتھڑا کرتے رہے، لیکن جب جدید مائکروسکوپس نے یہ حقیقت واضح کی اور الٹرا ساؤنڈ نے یہ بتایا کہ اللہ نے لفظ عالقہ جس کا ایک معنی جونک بھی ہوتا ہے وہ لفظ استعمال کیوں کیا، جب انسان نے اپنے آپ کو 24 دن کی عمر میں مائکروسکوپس کی نظر سے دیکھا تو سمجھ میں آیا کہ قرآن کا یہ لفظ کوئی استعارہ نہیں تھا، کوئی اشارہ نہیں تھا، یہ ایک واضح بیان تھا۔ وہ کچا بچہ اس مرحلے پر بالکل جونک جیسا دکھائی دیتا ہے، وہی جسمانی ساخت بالکل جونک کی طرح غذا حاصل کرتا ہے، ماں کے جسم سے خون اور غذائیت کو کھینچتا ہے جونک کی طرح، اور بالکل جونک کی طرح چمٹا رہتا ہے، زندگی کو مضبوطی سے تھامے ہوئے۔ تم کو یہ بات عجیب لگتی ہوگی کہ اللہ اپنی شاہکار تخلیق یعنی انسان کو اتنی سادہ سی مخلوق سے کیوں تشبیہ دے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کبھی بھی الفاظ کا بلا وجہ انتخاب نہیں کرتے، ہر لفظ کے اندر آئینہ ہوتا ہے۔ اللہ نے لفظ اعلیٰ کا استعمال کیا کیونکہ جونک چمٹ کر زندہ رہتی ہے، اس کے پاس اپنی کوئی طاقت نہیں ہوتی، وہ اپنی پوری زندگی، اپنی آکسیجن اور اپنی غذا اپنے سے بڑی طاقت والے ایک منبع سے حاصل کرتی ہے، اور وہ منبع اور بڑی طاقت کو چھوڑ دے تو وہ جونک فوراً سے پہلے مر جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں تمہاری اصل فطرت یاد دلا رہے ہیں، تمہیں خود مختار بنا کر پیدا نہیں کیا گیا تھا، تمہیں خود ساختہ بنا کر پیدا نہیں کیا گیا تھا، تمہیں چمٹ کر رہنے والا بنایا گیا، ضرورت مند بنایا گیا، کمزور اور نازک بنایا گیا۔ ہم بڑے ہوتے ہیں تو خود کو طاقتور سمجھنے لگتے ہیں، ہم یہ گمان کرنے لگتے ہیں کہ ہم اکیلے زندہ رہ سکتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تمہارا اعلیٰ کا ہونا کبھی ختم نہیں ہوا، بلکہ یہ صرف اس طرح بدل گیا ہے کہ تم کس سے چمٹے ہوئے ہو۔ سب سے پہلے تم ماں کے رحم سے چمٹے تھے، پھر تم اپنے والدین سے چمٹے رہے، پھر تم تنخواہ، اپنے رتبے اور اپنے لوگوں سے چمٹ گئے، لیکن یہ سب کمزور سہارے ہیں، یہ ٹوٹ جاتے ہیں، چھوڑ جاتے ہیں، یہ مر جاتے ہیں۔ لفظ اعلیٰ کا بول کے قرآن تمہیں سکھا رہا ہے کہ تمہیں سہارا لینے کے لیے ہی پیدا کیا گیا ہے، مگر یہ یقینی بناؤ کہ تم اس ذات سے وابستہ رہو جو ہمیشہ زندہ ہے۔ جیسے اس وقت رحم تمہاری زندگی کا ذریعہ تھا، آج اللہ ہی تمہاری زندگی کا ذریعہ ہے۔ جیسے اس وقت تمہاری ماں کے رحم سے چمٹ جانا تمہاری زندگی تھی، ایسے ہی آج تمہارا اللہ کے ساتھ چمٹ کر رہنا ضروری ہے، کیونکہ تم تو ہمیشہ سے اعلیٰ کا ہو، یعنی ایک جونک کی طرح چمٹنے والے۔ تو یاد رکھو کہ آپ کو ایک ایسی چیز سے پیدا کیا گیا جو چمٹ کر رہتی ہے، اس لیے اپنی محتاجی پر شرمندہ نہ ہو، اللہ سے چمٹ جائیں، کیونکہ جس لمحے آپ نے اللہ کو چھوڑا اسی لمحے تمہاری روح بھوک سے مر جائے گی۔